تابعین کی ایک جماعت حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، ان کی زیارت کے لیے پیش ہوئے۔ تو فرماتے ہیں جب ان کے پاس کچھ دیر ہم لوگ بیٹھے تو انہوں نے فرمایا حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرا ایک ہمسایہ ہے، وہ وصال کر گیا، آؤ اس کے بھائی کے پاس تعزیت کے لیے جاتے ہیں۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ کہتے ہم ان کے ساتھ اٹھے اور تعزیت کے لیے چلے گئے۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو جو فوت ہوا تھا اس کے بھائی کو دیکھا، وہ زاروں کے تار رو رہا ہے۔ ہم نے بڑے دلاسے دیے، بڑی صبر کی تلقین کی، یہاں تک کہ اسے کہا کہ دیکھو کوئی بھی بندہ ہے جب وہ اس دنیا میں آیا ہے لیکن ایک دن اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ تو بات طے ہے، ہر بندہ جو بھی دنیا میں آیا ہے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جائے گا، تو لہٰذا تم صبر کرو۔ کہنے لگا میں اپنے بھائی پہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اسے قبر میں عذاب ہوتے دیکھا ہے۔ کہتے ہم تعجب میں پڑ گئے کہ تو نے کیسے عذاب دیکھا اس پہ ہو رہا ہے، کیا تمہیں کوئی غیب کی خبر پہنچی ہے؟ تو اس نے عرض کی نہیں مجھے کوئی غیب کی خبر نہیں پہنچی، بلکہ ہوا یہ کہ جب ہم نے اپنے بھائی کو دفنا لیا، دفنانے کے بعد سارے لوگ چلے گئے، میں اس کی قبر پہ رکا تو میں نے دیکھا کہ قبر سے آوازیں آ رہی ہیں، میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ مجھے بچاؤ، میری نمازیں کدھر گئی، میرے روزے کدھر گئے۔ کہا کہ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے قبر کو کھدوایا۔ جب میں نے قبر کو کھدوایا تو قبر میں دیکھا تو بھائی کو عذاب ہو رہا ہے، اس کی قبر آگ کے ساتھ بری ہوئی ہے اور اس کے گلے میں ایک توق پڑا ہوا ہے۔ کہا میں پھر بھی نہیں رکا، میں محبت میں مزید آگے بڑھا تو میں نے اس توق کو ہاتھ ڈالا۔ کہا جب میں نے اس توق کو ہاتھ ڈالا تو میرا سارا ہاتھ جل گیا۔ حضرت محمد بن یوسف فربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں اس نے اپنا ہاتھ دکھایا تو اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ اس نے کہا میرا ہاتھ بالکل جل گیا۔ کہا میں نے چھوڑا، میں نے قبر پہ مٹی ڈالی اور ہم لوگ واپس گھر آ گئے۔ اب بتاؤ کہ اگر آج میں اس پہ نہ روؤں گا تو کون اس پہ روئے گا؟ تو حضرت محمد بن یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے جب اس نے یہ کہا نا اس کے گلے میں توق تھا، میں نے ہاتھ ڈال کے اسے اتارنے کی کوشش کی تو میرا ہاتھ جل گیا۔ کہا ہم بے ساختہ کہہ اٹھے، اللہ نے فرمایا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو تمہیں مال دیا گیا ہے اس میں بخل نہ کرو۔ فرمایا یہ جو رب ذوالجلال نے اپنے فضل سے تمہیں مال عطا کیا ہے اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھو، فرمایا بلکہ یہ تمہارے لیے برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا کل قیامت کے دن یہی تمہارے گلے کا توق بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ تمہارا بھائی کرتا کیا تھا، کس وجہ سے اسے یہ عذاب ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس کے بھائی سے یہ پوچھا تو کہنے لگا میرا بھائی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال کی پکڑ میں آ گیا۔ تو کہا آج اسی وجہ سے وہ پکڑ میں آیا ہے، رب ذوالجلال کی گرفت میں آیا ہے۔ تو فرمایا کہ رب کا قرآن تو صدیاں قبل یہ بیان کر دیا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ فرمایا کہ اگر کوئی اس مال کو اپنا سمجھے گا، اس مال کو اچھا سمجھے گا اور رب ذوالجلال کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا، فرمایا اس پر بخل کرے گا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، فرمایا یہی چیز اس کے گلے کا توق بنا دی جائے گی۔ تو حضرت محمد بن یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہم اس سے اٹھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، جا کے عرض کی کہ حضور اتنے یہودی نصارہ اس دنیا سے جاتے ہیں لیکن آج تک ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، آج تک ہم لوگوں نے نہیں سنا کہ ان پر اس طرح عذاب ہو رہا ہو، لیکن جب بھی سنتے ہیں کسی مسلمان کے بارے میں سنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
فرمایا کہ سنو، رب ذوالجلال نے انہیں ہمیشہ کے لیے کافروں، یہودیوں، نصارہ کو عذاب میں رکھا ہے، لیکن لوگوں پہ ظاہر نہیں فرمایا۔ فرمایا لیکن جب کسی مسلمان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے بعد آنے والے اسے دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ تو فرمایا کہ تم لوگ، یہ خبر تم تک پہنچی ہے، تم نے اس بات کو سماعت کیا ہے، تو فرمایا رب ذوالجلال کے خوف سے ڈرو اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرو۔ فرمایا یہ نہ ہو کہ کہیں کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ کیا جائے، تمہارے گلے کا توق بھی آگ کا توق بن جائے۔ تو فرمایا رب ذوالجلال کی بارگاہ سے، رب ذوالجلال کے قہار جبار ہونے سے ڈرتے ہوئے اپنے مالوں کی زکوٰۃ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔